السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمود سہسمل پنچایت سرزمین بلواس سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سہسمل پنچایت بوچی، بٹرواری، اسی طریقے سے جھمٹا، یہ سب جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں اکثر سونے کے وقت بجلی چلی جاتی ہے۔ کال کرنے پر بجلی وبھاگ کے لوگ کال ریسیو نہیں کرتے ہیں، بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ اب حضرات کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیسے سماج میں جی رہے ہیں۔ ہم سب کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہیں لوگ۔ ہمارے جو ذمہ دار احباب ہیں، ضلع پریشد نیتا، مکھیا، یا ہمارے ارریہ کے جو ذمہ دار آفیسر ہیں، یہ لوگ ان علاقوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جبکہ قریبی علاقے میں بوچی کی سرزمین میں بجلی کے کنیکشن موجود ہیں، بجلی ہاؤس موجود ہیں، وہاں سے بجلی سپلائی ان علاقوں میں کی جاتی ہے۔ پہلے ارریہ سے بجلی آتی تھی، اسی طریقے سے کرسا کاٹا وغیرہ کی طرف سے تو مسئلے تھے، کچھ بہانہ بازی کیے جا رہے تھے، یہاں وہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا۔ اب تو ہمارے قریب میں ہے، اس کے باوجود بجلی کا یہ حال ہے۔ کرونا وائرس کا زمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، گرمی کا موسم ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیمار لوگ ہیں، بوڑھے بزرگ لوگ ہیں۔ جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں صرف یہی علاقہ ہے کہ جہاں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں؟ اور بھی تو علاقے ہیں، حیدرآباد ہے، یو پی ہے، بنارس ہے۔ ان علاقوں میں اگر 10-15-20 منٹ بجلی چلی جائے تو کہرام مچ جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، ابھی 2-4 دن پہلے بارش ہوئی تو 2 دن تک بجلی نہیں۔ یہ کیا مسئلہ بنا کے رکھا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے؟ ہم نے کال کیا بجلی وبھاگ کو، بڑی مشکل سے ہمارے دوست کے موبائل سے ہم نے کال کیا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے کال کو ریسیو کیا۔ ہمارے دوست بات کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، میں نے مجبور ان سے فون لیا، میں نے بات کیا ان سے، تو وہ کہنے لگا ابھی 4 گھنٹہ اور بجلی نہیں آئے گی 2 دن کے بعد۔ 2 دن ہو چکا تھا، جب میں نے کال کیا بجلی کب دو گے تو کہنے لگے ابھی 4 گھنٹے لگیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ ڈی ایم ارریہ سے میں بات کروں گا، ڈی ایم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ایسے سستی کاہلی کے ساتھ کام کر رہے ہو۔ جب جا کر کے ہے وہ لوگ 15-20 منٹ کے بعد بجلی دی۔ یہ ہمارے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے، اب اچھے نیتاؤں کو، لیڈر کو آپ چنیں کہ رات کے 10 بجے 12 بجے جب آپ کو ضرورت پڑے وہ لیڈر آپ کے کام آئیں۔ خود تو اے سی لگا کر کے اپنے روم میں سوتے ہیں، اپنے ضروریات کو پوری کرتے ہیں، لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں۔ کس لیے آپ ایم ایل اے بنے ہیں؟ کس لیے آپ ایم پی بنے ہیں؟ کس لیے آپ ضلع پریشد بنے ہیں؟ کس لیے آپ مکھیا بنے ہیں؟ اگر آپ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں تو لعنت ہے آپ کی زندگی پر، افسوس ہے ایسی زندگی پر کہ ذمہ دار بن کر آپ ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ عوام نے آپ کو ووٹ دیا، عوام نے آپ کو نیتا بنایا، لیڈر بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اپنے بال بچوں کی ہی صرف فکر کریں، اس لیے بنایا تاکہ غریب عوام اور کمزور عوام کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارا علاقہ اس لیے پیچھے ہے، کمزور ہے ہر اعتبار سے، کہ ہمارے لیڈر لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پریشان حال ہیں۔ نہ ہمارے پاس بجلی کا استھتی صحیح ہے، نہ تعلیمی میدان میں ہم آگے ہیں۔ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ جہاں دیکھیے وہاں پریشانی ہی پریشانی، جہاں دیکھیے وہاں مسائل ہی مسائل، مسائل کے انبار کھڑے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کون سنے ان غریبوں کی آواز کو؟ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ سرزمین دکن میں اتنے سال ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی دیہات ہے، وہاں بھی علاقے ہیں، لیکن یہ استھتی وہاں نہیں ہے۔ میں یہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یقیناً میری بات کڑوی ہے، یقیناً آپ
کے دل میں میری بات لگی ہوگی، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، خدا کے واسطے اب کچھ تو کر لیجئے۔ اگر آپ نے ان غریبوں کے ووٹ لے کر ذمہ دار بنے ہیں تو اور ذمہ داری کا احساس آپ کو نہیں ہے، ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال ہوگا، اور آپ کے قدم کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھانے دیا جائے گا جب تک آپ کے ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ آپ اللہ سے ڈریے۔ دیکھیے کیسے کیسے بڑے باصلاحیت لوگ آج اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، اچانک بلاوا آ جا رہا ہے۔ کیا معلوم کہ آپ کا بھی بلاوا اسی کرونا وائرس کے زمانے میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خدا کے واسطے اپنے ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ آپ غریب کمزور عوام کے لیڈر ہیں، نیتا ہیں، لوگوں نے بڑے ہی امید سے آپ کو منتخب کیا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں بجلی چلی جاتی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اور آپ لوگ کسی قسم کے توجہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں۔ اریا ہاسپٹل کے اندر میں کتنے قسم کے مسائل ہیں، لیڈر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ آپ کو نکلنا چاہیے، عوام کے بیچ میں آنا چاہیے۔ کرونا وائرس کا زمانہ ہے، آج تک میں نے کسی ایم ایل اے کو نہیں دیکھا کہ کم سے کم کسی علاقے کا دورہ کرے، وہاں کے عوام کا خبر خیریت پوچھیں، وہاں کے حالات سے واقف ہوں۔ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ ایم ایل اے ضرور ہیں، آپ ایم پی ضرور ہیں، آپ نیتا مکھیا ضرور ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے ذمہ داری سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کا ڈر اپنے سینے میں لیجئے۔ جس اللہ کے سامنے آپ کو یہ شکل لے کر، صورت لے کر ٹھہرنا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے واسطے ڈریے اللہ سے۔ جس اللہ نے خوبصورت جسم بنایا، جس اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا، جس اللہ نے آپ کو ایک پد سے نوازا، اس پد کی قدردانی کیجئے، ورنہ فرمایا گیا قرآن کے اندر، جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو بے انتہا نوازتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو گرفتار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے بوچی میں بجلی آفس بن کر ہے، وہاں ہمارے ذمہ دار احباب کانٹیکٹ کریں اور ان کو توجہ دلائیں، دھیان دلائیں کہ آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کئی بیمار لوگ پریشان ہیں، کئی گھروں کے اندر بجلی گل ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، تعلیمی میدان میں تو پورا چوپٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم سے کم لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ اپنے گھر میں چین کی نیند تو سوئیں۔ اللہ کے واسطے کھانا پیٹ میں نہیں ہے چلے گا، لیکن کم سے کم بجلی کا انتظام ہو جائے۔ لوگ سو کر کے اپنے وقت کو آگے بڑھائیں، لوگ سو کر کے اپنے وقت کو گزاریں۔ نتیش کمار صاحب، آپ نے بھی لاک ڈاؤن تو لگا دیا، لیکن غریب عوام کا کیا حال ہے؟ مکھیہ منتری ہوتے ہوئے بھی آپ نے کچھ خیال نہیں کیا۔ آپ نے لاک ڈاؤن لگایا، نہ آپ نے بجلی سدھارنے کا کام کیا۔ نتیش کمار صاحب، کم سے کم آپ بجلی بل معاف کرتے، کم سے کم غریبوں کے گھروں کے اندر میں جو گیس آپ نے ہزار آپ کی گورنمنٹ نے 1,000 روپے گیس کا کر دیا ہے، اس کو سدھارتے۔ لوگ گاڑی لے کے کہیں جانا ہے، آپ 100 روپے پیٹرول بڑھا دی چکے ہیں، 100 روپے سے زائد آپ کے پیٹرول کا دام ہو چکا ہے۔ لوگ کہاں جائیں؟ گھر میں رہیں تو بجلی نہیں، باہر جائیں تو پیٹرول مہنگے، کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو 200 روپے کے تیل، آدمی کیا کھائے؟ آپ لوگ تو مارنے کے لیے عوام کو چھوڑ دیے ہیں۔ 100 روپے 80 روپے کے تیل ابھی 200-250 روپے میں خریدنے پڑ رہے ہیں۔ کیا مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے اپنے عوام کے اوپر رحم کرنے کے بجائے اب عوام کو گھر کے اندر، کرونا وائرس سے زیادہ لوگوں کی موت گھر کے اندر ہو جائے گی۔ جو نیتا ہمارا لیڈر اچھا کام کرنے والا پپو یادو تھا، کم سے کم لوگوں کی خبر خیریت پوچھتا تھا، مکھیہ منتری صاحب آپ کے لوگوں نے ان کو جیل میں بھیجنے کا کام کیا۔ جو لوگ ہاسپٹلوں کے اندر، جو لوگوں کے درمیان رہ کر کے کام کرنے والے تھے، آپ اس کو جیل میں بٹھا دیے ہیں، اور خود آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں۔ مکھیہ منتری صاحب، غریبوں پر رحم کیجئے، غریبوں پر رحم کیجئے، ورنہ یاد رکھیے جب ان غریبوں کمزوروں کی بد دعا آپ کو لگے گی تو آنے والے اپنے پوری زندگی میں آپ کبھی مکھیہ منتری نہیں بنیں گے۔ مجھے امید ہے ارریہ کے جتنے ہمارے ذمہ دار احباب ہیں، بجلی سے لے کر آکسیجن تک، اور کرونا وائرس کے اندر جتنے لوگ مبتلا ہیں وہ بہت دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی فکر کریں گے۔
अररिया हॉस्पिटल के बारे में ख्याल करेंगे और साथ साथ गरीब आवाम के लिए जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो निकल कर गरीब आवाम की खबर खैरियत लेंगे, गरीब आवाम की कैफियत को पूछेंगे कि हम तो जी रहे हैं, आपका क्या हाल है। बिहार की सरज़मीन में कितने ऐसे घर हैं जिनके पास 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे हैं। जो लोग कमाई के ज़माने में, जो लोग करोना वायरस से पहले अपने बच्चे को पाल पोस नहीं सक रहे थे, बड़ी मुश्किलात से दो चार थे, वो इस हालात के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आप लोगों को भी मैदान में आगे आना होगा, और अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है तो सबसे पहले हमारे लीडर लोग निकलें, मालदार लोग आगे आएँ और इनकी खबरगिरी करें। अब हुकूमत से तो कोई यकीन है नहीं, वो तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं, इनके पास कोई खबरगिरी तो है नहीं लोग किस तरह जी रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को भी अक़ल सलीम अता फ़रमाए। खुसूसन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के दिल में अल्लाह ताला आवाम के ताल्लुक़ से रहम अता फ़रमाए, ताकि वो जल्द से लॉकडाउन को ख़त्म करे, या कम अज़ कम गरीबों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की तौफ़ीक दे, और गैस बिल को भी माफ़ करने की तौफ़ीक दे। जो लोग किराए से हैं, अल्लाह ताला मुख्यमंत्री के दिल में डाले कि किराए की रकम को खुद मुख्यमंत्री भरे। एक तरफ तो घर में बंद कर दिए, दूसरी तरफ किराएवादार कहाँ से किराया भरेगा। एक तरफ तो आप गैस का बिल बढ़ा दिए और कमाने वाले अपने घर में हैं, कैसे लोग अपने बाल बच्चों को पालेंगे। अल्लाह ताला हमारी हुक्मरान को, हमारी हुकूमत के लोगों को समझ अता फ़रमाए, ऑफिसर्स को समझ अता फ़रमाए। खुसूसन इन इलाक़ों की बिजली की तरफ हमारे ज़िम्मेदार आप तवज्जो दें तो मेहरबानी होगी। कहने सुनने में अगर कुछ सख्त कलिमात हमने अदा किए हैं तो खुदा के वास्ते हमें माफ़ फरमाए। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। हमको अपने बिहार को आगे बढ़ाना है, हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमें अपने बिहार के एक एक मिट्टी से मोहब्बत करना है। जिस इलाके के अंदर हमारे बिहारी आवाम के लिए मुश्किलात हैं, और वहाँ के लिए हमको आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठा करके ज़िम्मेदारों तक पहुँचाना है। ज़िम्मेदारों को कहना है, वो करे ना करे वो ज़िम्मेदारी से भागें, लेकिन यहाँ तो भागेंगे अपनी ज़िम्मेदारी से। लेकिन एक अदालत अल्लाह का है, जहाँ पर वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और गरीब आवाम की जब बद्दुआ लगती है तो इंसान तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। आज गरीब आवाम के बच्चों को सताएंगे, कल अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को भी सताएगा, और तुम इतने रोओगे कि तुम्हें चैन रात में नहीं आएगा। लिहाजा आज अपने बच्चों की फ़िक्र करते हुए गरीब आवाम के बच्चों की भी फ़िक्र करना है। वस्सलाम। मौलाना महमूदुल हसन, सहसमल पंचायत, अररिया ज़िला।